وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سامعین گرامی، ہماری گفتگو علوم قرآن کے ذیل میں اس مقام تک پہنچ گئی کہ ہم نے کہا کہ کتاب کا مفہوم وسیع ہے. ایک طرف کتاب قولی ہے اور ایک طرف کتاب وجودی، یعنی پورا عالم موجودات. شاید گزشتہ تقریر ہماری کچھ طویل ہو گئی تھی اور ہم 40 منٹ کے بجائے غالباً 50 منٹ تک چلے گئے. اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اگر ایسا ہوا ہے، اور اس تقریر میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ گفتگو جو ہے وہ وقت کے اندر ہی پوری ہو. اور کچھ چیزیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ اب ہم تمہید کے اوپر نہیں جائیں گے اور نہ ہی گزشتہ تقریر کے اعادے پر، بلکہ بات یہاں سے آگے بڑھا دیں گے. تو یہ جو گفتگو ہم نے کی کہ ایک کتاب کتاب وجودی ہے اور ایک کتاب کتاب قولی ہے، ایک ورک آف گاڈ ہے اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے، ایک قول خالق کائنات ہے اور ایک عمل خالق کائنات ہے. ان دونوں میں مماثلت ہونا ضروری ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ ہر شے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل فطری ہونا چاہیے. اور ابھی جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے بعض علماء نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے. ہمارے بر صغیر میں ایک عالم گزرے ہیں، علامہ سید سبطین سرسوی. ان کی وفات کربلا معلیٰ میں ہوئی اور وہیں کہیں ان کا مرقد مبارک بھی ہے. انہوں نے امامت کے اسبات میں جو تمہیدی گفتگو کی ہے اس سے ہم نے یہ پہلو مستعار لیا ہے. تو ضروری تھا کہ ہم ان کا تعارف بھی کرا دیں. بہرحال ان کی بحث کچھ اور تھی، ان کا ہدف کچھ اور تھا، لیکن ایک چیز صرف، یعنی دنیا یا برزخ یا پورا عالم موجودات جس میں کچھ بھی شامل ہو، وہ سب کتاب الہی ہے. اور اس اعتبار سے کتاب الہی کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اور دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس جس چیز کی دلیل فطری موجود ہو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مکتب فکر ہو، حد یہ کہ کوئی مذہب نہ ہو، وہ اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، دہریہ ہو، اور وجود کا بھی قائل نہ ہو، وہ بھی بہرحال دلیل فطری سے ضرور قائل ہوگا. تو ہمارے پاس اگر عقائد و نظریات کے سلسلے میں دلیل فطری موجود ہو تو ہم کسی کو بھی اپنے موقف سے انحراف کا
موقع دے ہی نہیں سکتے، یا یہ سمجھیں کہ کسی کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ اب ہمارے موقف سے انحراف کرے. یہ بنیادی بات ہے. اب یہ دلیل فطری کیا چیز ہوتی ہے آج ہم یہ بھی سمجھا دیں. دیکھیے دلیل فطری کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں، اب دلیل فطری کہیں، اس کو نیچرل پروف کہیں، یا جو بھی لفظ آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ استعمال کریں. لیکن مقصد کیا ہے یہ آپ سمجھیں. جیسے فرض کریں ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ صاحب ہوا جو ہے وہ پانی سے بہت لطیف ہے، بہت ہلکی ہے. جہاں پر ایک گرام پانی سما سکتا ہو، ایک گرام ہوا کے لیے اس سے بہت بڑی جگہ چاہیے. یعنی لطیف ہے، پانی کے مقابلے میں ہوا بہت زیادہ لطیف ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی لطیف چیز کی سطح پر کثیف چیز نہیں ٹھہرتی. یعنی بھاری چیز آپ پانی کے اوپر رکھیں گے تو ڈوب جائے گی. ہوا میں آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ٹک جائے جو ہوا سے بھاری ہے تو نہیں ٹکے گی، زمین کی کشش سے نیچے آ جائے گی. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب پانی جو کہ ہوا سے بہت زیادہ بھاری ہے، بہت کثیف ہے، ٹنوں پانی ہوا کے دوش پر اڑ سکتا ہے، اور ہوا ٹنوں پانی کو، سینکڑوں ٹن پانی کو لے کے ہوا جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے. اب یہ دعویٰ تو ہم نے کر دیا، عقلاً تو اس کی دلیل نہیں ہے. لیکن اگر صحیفہ وجودی میں بارش کوئی چیز نہ ہوتی تو ہم اس دعوے کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے. لیکن بارش کا ہونا ہمیں ثابت کر دیتا ہے. یہ دلیل فطری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر سے لاکھوں ٹن پانی ہوا کے اوپر اڑ جاتا ہے، اور ہوا اس کو لیے پھرتی ہے، اور جہاں مرضی معبود ہوتی ہے وہاں اس کو برسا دیتی ہے. تو ہوا جو ہلکی چیز ہے وہ بھاری چیز کو اٹھا کے گھوم رہی ہے. اب یہ دعویٰ کرنے والا اگر بارش کی مثال سامنے رکھ دے جو کہ قدرت نے خود مہیا کی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دلیل فطری. اس سے پھر کوئی انکار نہیں کر پائے گا. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب کوئی بھی جاندار جسے پروردگار عالم نے حیات بخشی ہے، وہ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی طاقت کی حد تک بقائے حیات کی جد و جہد کرتا ہے، اپنی حیات کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے بھی ثابت کرو. اب ہمارے پاس دلیل فطری اگر ہو تو ہم ثابت کر دیں گے. ہم نے کہا صاحب دیکھیں، آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی عقل کے مقابلے میں مکھی اور مچھر کتنا حقیر ہے. اگر آپ چاہیں کہ مکھی کو اپنے ہاتھ سے مار دیں یا مچھر کو مار دیں تو آسانی سے نہیں مار پاتے. ٹھیک ہے مار لیں گے، 10 دفعہ کوشش کریں گے تو ایک کو مار بھی لیں گے. تو وہ جو آپ 9 دفعہ نہیں مار پائے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بھرپور صلاحیت بقائے حیات پر صرف کی، اپنے آپ کو مرنے سے بچانا چاہتا تھا، وہ بچا لیا اس نے. اب اگر اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے حقیر کیڑے نہ خلق کیے ہوتے تو آپ اپنے اس دعوے کو کیسے ثابت کرتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلیل فطری ہم اس شے کو کہیں گے کہ جو ہم کتاب وجودی یعنی کائنات میں فطری طور پر اپنے مشاہدے کی شکل میں حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ ہوئی دلیل فطری. اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے
کہ ہم دعویٰ ہائے قرآنی کو اگر اس دلیل فطری سے ثابت کر سکیں تو یقیناً ثابت ہو جائے گا. اب وہ جو ہم نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ بھائی قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ علوم جدید ہیں اور اس میں خرابی یہ ہے کہ علوم جو ہیں وہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں اور اس بات میں فرق ہے. یعنی وہ ہم قرآن کی تفسیر ان علوم سے کر رہے ہیں جو اب تک ہم نے سیکھے ہیں. یہاں وہ والی بات نہیں ہے، تفسیر نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے یہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ جو قرآن اور سائنس آپ پڑھتے ہیں اکثر، یا بعض ہمارے دانشور اسلام اور سائنس کے وہ بات کرتے ہیں، یہ وہ موضوع نہیں ہے، یہ اس سے مختلف موضوع ہے. یہاں پر ہم اس تفسیر کی حمایت میں بات نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہم نقص بتا چکے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک شے دلیل فطری جب تلاش کر لیں تو اپنے عقائد و نظریات میں اس سے مدد لے سکتے ہیں. وہ ہر زمانے میں تبدیل بھی ہوں تو بھی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اس وقت اس کی کوئی اور دلیل فطری موجود ہوگی، اس کے بعد تبدیل ہو جائیں گے تو کوئی اور دلیل فطری موجود ہوگی. یہ ہمارا مقصد ہے، شاید ہم سمجھا سکے یا نہیں. تو یہ وہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع یہ ہے کہ ہم دلیل فطری سے عقائد و نظریات کو سمجھائیں، اور اس کے بعد ایک چیز جو بھی ہم جس کو لے کے چل رہے تھے وہ کیا تھی کہ قرآن ہے صحیفہ قولی اور کائنات ہے صحیفہ وجودی. اب جہاں پر ہمارے عقائد و نظریات کی آیتیں آتی ہیں ان کو ہم دلیل فطری سے اگر ثابت کر دیں تو عقائد کی بنیاد کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. یہ مراد ہے ہماری. اچھا اب آپ آگے بڑھیں. ایک مسئلہ یہاں پر بہت اہم ہے کہ فطرت خود کیا ہے. اور جب ہم دو چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، ایک اللہ کا قول، ایک اللہ کا فعل، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا فعل کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. مکتب تشیع جو ہے وہ تو اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ فعل الہی کیا ہے، لیکن عام مکاتب فکر جو ہیں وہ فعل الہی کا صحیح شعور نہیں رکھتے. ہر فعل کو اللہ کا فعل کہہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو کہیں گے بھائی یہی اللہ کی مرضی تھی، اللہ نہ چاہتا تو کیسے ہو جاتا. یعنی امور تشریعی کو بھی فعل خدا کہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ امور تکوینی ہمیشہ فعل خدا ہوتے ہیں، امور تشریعی کبھی فعل خدا نہیں ہوتے. امور تشریعی لوگوں کا عمل ہوتا ہے. اب امور تشریعی میں اور امور تکوینی میں فرق ہم بتا دیں آپ کو. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص خواہ وہ کسی مذہب کا ہو سچ کو اچھا کہتا ہے، جھوٹ کو برا کہتا ہے. ایسا کوئی نہیں جو جھوٹ کو اچھا کہنے لگے. ہر شخص ایثار و قربانی کو اچھا کہتا ہے، خیانت کو برا کہتا ہے. ہر شخص ظلم کو برا کہتا ہے، رحم اور مہربانی کو اچھا کہتا ہے. اب یہ اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا یہ تو فعل خداوندی ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے.
لیکن اچھا کرنا یا برا کرنا، مثلاً یہ کہ جھوٹ کو برا سمجھنا یہ تو فطری عمل ہے، سچ کو اچھا سمجھنا تو فطری عمل ہے، لیکن سچ بولنا یا جھوٹ بولنا یہ انسان کا اپنا عمل ہے، یہ اللہ کا عمل نہیں ہے۔ اس کو ہم ورک آف گاڈ نہیں کہہ سکتے، یہ ورک آف پرسن ہی ہوگا۔ ایک چیز امور تشریع ہے، ایک چیز امور تکوینی ہے۔ تکوینی امور جو ہیں وہ بے شک اللہ کا عمل ہیں۔ ایک انسان جو ہے اس کی تخلیق کا فطرت سے اور فطرت سے تخلیق کا کیا تعلق ہے؟ ارشاد رب العزت ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے رسول، آپ اپنی تمام تر توجہات اس دین حنیف یعنی سیدھے دین کی طرف، مضبوط دین کی طرف، بے عیب دین کی طرف مبذول رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان کی تخلیق فطرت پہ ہوئی۔ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور پھر کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بلکہ اس سے پہلے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا انداز تخلیق بدلتا نہیں، یعنی انسان جب بھی جس زمانے میں بھی پیدا ہوگا اس کی فطرت جو ہے اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا، یہ فعل خدا ہے۔ نقص انسان کی طینت میں، انسان کے مزاج میں، انسان کے عمل میں، انسان کی فکر میں ہو سکتا ہے، انسان کی تخلیق میں نقص نہیں ہو سکتا، وہ فطرت ہے۔ تو فطرت اب آپ کی سمجھ میں آ گئی اور ورک آف گاڈ سمجھ میں آ گیا کہ کہاں تک اللہ کا کام ہے، کہاں سے بندے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ بات واضح نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ کا کام سمجھتے ہیں، اور جب ہر کام کو اللہ کا کام سمجھیں گے تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے، ابھی ہم نے مثال دی قتل کی، اسی طریقے سے کسی نے غلبہ حاصل کر لیا، ظلم و جور سے حکومت حاصل کر لی، اب ہم کہیں کہ صاحب اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کیسے کر لیتا، لہٰذا یہ بھی اللہ کا ہی نمائندہ ہو گیا۔ تو یہ ایک اشتباہ ہے، غلط فہمی ہے۔ اس بات کو ہمیں مکمل طور سے سمجھنا چاہیے کہ ورک آف گاڈ کہاں تک جا رہا ہے، اس کے کیا ایسے خصوصیات ہیں، کیا امتیازات ہیں کہ جس سے ہم اس کو اللہ کا کام سمجھیں۔ اور جب یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی تو پھر اب تمام امور کا ثابت کرنا اور اس کا سمجھنا یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب یہ ہے دراصل ایک پیمانہ، اور یہ پیمانہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، فرض کریں ہمارے سامنے متعدد کتابیں لا کے رکھ دی گئیں کہ صاحب یہ الہامی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی نے توریت لا کے رکھ دی، کسی نے زبور لا کے رکھ دی، کسی نے اوسطا لا کے رکھ دی، کسی نے گیتا لا کے رکھ دی، کسی نے اور کوئی کتاب لا کے رکھ دی کہ صاحب یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ ہم لے کے آ گئے قرآن۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو واقعی میں آسمانی ہیں، لیکن تحریف کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کتاب حقیقت میں تو نہیں رہ گئی، اس میں تو معلوم نہیں کیا کیا شامل ہو گیا۔ اب ہم یہ کہیں کہ دیکھو ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ
دلائل فطری سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر دلائل فطری سے ثابت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ الہامی کتاب ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، بلکہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن اور اس کے علاوہ جتنی اقوام جن جن کتابوں کو اللہ کا کلام کہتی ہیں سب کو رکھ دیں، اور سب کو کسوٹی ایک ہی رکھیں نہ سب کو پرکھنے کی کہ کتاب وجودی پر کہاں تک یہ منطبق ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ قرائن، سب سے زیادہ جو امور مصحف کائنات پر منطبق ہوں گے وہ صرف قرآن کے ہوں گے۔ اب ہمارا عقیدہ کہ آج زندہ کتاب پہ خدا صرف قرآن ہے، وہ ہم اس فطری دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی فطرت، دلیل فطری، کتاب وجودی، کتاب قولی۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اب اگر کتاب قولی جو ہے وہ دلیل فطری سے کتاب اللہ ثابت ہو جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وقتی ہے، نئی ایجادیں ہو جائیں گی تو نہیں ہوگی، ہمیشہ ہوگی۔ اور جو عقائد و نظریات ہم اس سے اخذ کریں گے وہ بھی دائمی ہوں گے، وہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوں گے۔ تو اب اس سے ہمیں تھوڑا سا اور آگے چلنا ہے کہ قول خدا اور فعل خدا میں ہم آہنگی کہاں تک ہوگی، اور اس کے ہم کن چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہم نے بتائی وہ ہم اپنے عقائد ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے اپنے دلائل مصحف وجودی کو سامنے رکھ کے ثابت کریں، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہستیاں کہ جن کو ہم وارث قرآن سمجھتے ہیں، عالم علم قرآن سمجھتے ہیں، معلم قرآن سمجھتے ہیں، بلکہ معلم کتاب، وارث کتاب، وارث علوم کتاب کہیں، تو اس کی وسعتیں جو ہیں وہ ہم نئی دریافتوں کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی تھی گزشتہ نشست میں کہ عالمین کا تصور پہلے ہماری نظر میں محدود تھا، عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی نظر میں محدود تھا، آج لامحدود ہو گیا۔ تو اب جب عالم کا تصور، عالمین کا تصور لامحدود ہوا تو کتاب وجودی کا تصور بھی لامحدود ہو گیا۔ جب کتاب وجودی کا تصور لامحدود ہو گیا تو معلم کتاب کا مقام و مرتبہ، من عندہ علم الکتاب کا، کہ علم کا تصور خود بخود وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہم اپنے دعووں کو اخذ کریں کتاب قولی سے اور ثابت کریں دلیل فطری سے، یہ ایک مستقل موضوع بن جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع علوم قرآن ہے، لہذا ہم اس مقام تک آپ کو لے کے آ گئے، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ ابھی دلائیں گے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں کہ قرآن میں بعض جگہ انسان کی تعریف کی گئی، جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز پر خلق کیا۔ اب آپ چاہیں کہ اس کی توضیح عالم وجودی سے کریں، مشاہدے سے کریں،
تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات میں جہاں تک ہمارے علوم پہنچے ہوئے ہیں، ہم انسان کی تگ و دو، انسان کی سرگرمیاں اور انسان کے بہت سے کرداروں سے واقف ہیں۔ اب اس کے مباحث ہو سکتی ہیں۔ انسان کے لیے اللہ نے ایک اور ایسی گفتگو کی جو ہم ایک لحاظ سے انسان کی فضیلت کہہ سکتے ہیں، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو رنج و تاب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا اور انسان کا رشتہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف کھنچنے والی مخلوق ہے، فملاقی ہے، اور ایک دن تو اس سے مل بھی جائے گا۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ہمارے پاس اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں کی تشریح اور تفصیل کریں، تفسیر اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان آیتوں سے انسان کی اس فطرت کی طرف ہماری توجہ جاتی جس پر اللہ نے خلق کیا ہے، اور دوسری طرف انسان کے انجام کی طرف جاتی ہے، یعنی مبدا و معاد دونوں ان آیتوں سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارے جو عقائد مبدا و معاد کے بارے میں ہیں وہ پھر ہم کتاب وجودی سے دلائل فطری کے ذریعے ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات وہ یہ ہے کہ بعض جگہاں قرآن میں انسان کی مذمت کی گئی ہے، کبھی انسان کو ناشکرا، بار بار انسان کو ناشکرا کہا گیا، کبھی انسان کو ظالم کہا گیا، کبھی جاہل کہا گیا، کبھی جلد باز کہا گیا۔ تو اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ یہ قرآن میں جو بات کی گئی ہے اس کا فطرت سے تعلق ہے، اس کا فطرت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس گفتگو کا پیرایا جو ہے وہ انسان کے مزاج کو بیان کر رہا ہے، انسان کی تخلیقی صفت نہیں بیان کر رہا ہے۔ تخلیقی صفات جو ہیں وہ احسن تقویم پر ہیں، اور یہ کیفیات ہیں انسان کی جو اس کے نقائص کی شکل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ اچھائی کو اچھائی سمجھنا تو فطرت ہے، لیکن اچھائی کرنا اس کا اپنا عمل ہے۔ برائی کو برائی سمجھنا تو فطرت ہے، لیکن برائی کرنا اس کا اپنا عمل ہے۔ تو یہ جو اللہ نے انسان کی مذمت مختلف مقامات پر کی ہے، یہ اس لحاظ سے کی ہے جیسے وہاں پر کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت تو اس کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے، یہ سمجھیں کہ اس کی فطرت میں وہ حرکت موجود ہے کہ ہم نے تو اس لیے دی ہے کہ یہ صعودی سمت میں سفر کرے، یہ نزولی سمت میں کرنے لگتا ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ بس صرف اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتاب قولی قرار دیں اور کائنات کو، عالم موجودات کو کتاب وجودی قرار دیں، تو پھر ہم بہت سے امور کو بیان کر سکتے ہیں، اور یہ خود ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ تو اس سبجیکٹ کی تک تو ہمیں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع علوم قرآن اور وہ بھی سرسری، تو اس لیے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے۔ اچھا، اب ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں کہ وہ جو ہم نے تذکرہ کیا تھا اس کو پورا ہی کر دیں کہ علامہ سید سبطین سرسوی نے جو اس نظریے کو بیان کیا ہے وہ امامت کے معاملے میں بیان کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے فطری نتائج نکالنے کی بات کی ہیں وہ بہت تفصیلی ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم ایک چیز صرف مثال کے طور پر پیش کریں۔ مثال کے طور پر فطرت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہنا چاہتا ہے۔ انسان کو سوشل اینیمل آپ کہتے ہیں نا، یا ہم حیوان
ناطق کہتے ہیں، بولنے والا، بولے گا جب معاشرے میں رہے گا۔ تو انسان معاشرے کا محتاج ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس لیے کہ تنہا انسان نہ اپنی افزائش نسل پر قادر ہے، نہ اپنی روزی پر قادر ہے، نہ اپنے دیگر امور کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، بغیر معاشرے کے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب معاشرے انسانی جب وجود میں آتا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کر کے دکھائی ہے۔ یعنی انسان بحیثیت انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کے مزاجوں کے اوپر آپ آ جائیں تو آپ کو دنیا میں دو آدمی ایک جیسے نہیں ملیں گے، خواہ وہ باپ بیٹے ہوں، خواہ سگے بھائی ہوں، حدیے کے جڑواں بھائی بھی ہوں، صورتوں میں ملتے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن شخصیت سب کی الگ ہوتی ہے۔ یعنی اتنا اہتمام پروردگار عالم نے انسان کی اجتماعی زندگی میں اس کی انفرادیت کا کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہوتے، انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے الگ ہوتے ہیں۔ تو انسان ایک عمومی سمندر میں بہہ جائے یہ بھی اللہ نہیں چاہتا، اس کی انفرادیت بھی قائم رکھتا ہے۔ تو ہر انسان بحیثیت انسان یکسانیت رکھتا ہے، لیکن بحیثیت شخصیت بالکل منفرد ہوتا ہے۔ اب اگر معاشرہ انسانی میں منفرد طبیعتوں کے لوگ جمع ہو جائیں گے تو ٹکراؤ ہوگا مزاج اور طینت اور طبیعت کی وجہ سے، اور دوسرا ٹکراؤ ہوگا اس کی یکسانیت کی وجہ سے جو سب کے اندر موجود ہے۔ یعنی سب زیادہ سے زیادہ خواہشات رکھتے ہیں، سب زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، سب زیادہ سے زیادہ حصول آسائش کے طالب ہوتے ہیں۔ تو لہذا فساد اور ٹکراؤ بھی ضروری ہے۔ اب جب فساد اور ٹکراؤ ضروری ہوگا تو پھر کوئی قانون تمدن بھی چاہیے ہوگا۔ اب قانون تمدن چاہیے ہوگا تو اس قانون کا نفاذ بھی ضروری ہوگا۔ اس قانون کا نفاذ ضروری ہوگا تو وہ پھر عقلاً طے ہے اور یہ فطری ثبوت ہے کہ انہی جیسا ہے کہ انسان چاہے کہ وہ نافذ کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی میلانات وہی ہیں جو باقی سب کے ہیں، تو نافذ نہیں کر سکے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں کسی ایک ایسی شخصیت کی ہر زمانے میں ضرورت ہوگی جو سب سے مختلف ہو، جیسا کہ قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، تو سب اہل محشر ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ تو عالم دنیا میں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ جو اس معاشرے میں اس معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ان جیسے نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بحث تھی، تو ہم نے پہلی دلیل آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے عقائد نظر کس طریقے سے اخذ کیے جائیں گے، تو ضرورت امام وہاں پر واضح ہو گئی۔ تو یہ تھا بہرحال ایک پس منظر اور ایک تسلسل گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہماری بات تو یہاں پر ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو ہم ایک بات دلچسپ آپ کو اور بتا دیں۔ دیکھیے، ہم نے جو بات کی وہ بتا دیا آپ کو کہ کہاں سے ہم نے اخذ کی اور کس طرح ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہماری نظر سے گزری وہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے واقف ہو جائیں۔ مختلف کتابوں کو پڑھنے سے، مختلف رسالوں کو، مختلف مقالوں کو، مختلف اخباروں کو دیکھنے سے بہت سی باتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ایک یہ بات ہے تقسیم ہند سے پہلے کی، ایک رسالہ امرتسر میں نکلتا ہوگا، یعنی ہمارے سامنے جو چیزیں آئیں ان سے ہم نے جو نتائج اخذ کیے۔
البیان کے نام سے، اور اس رسالے کے مدیر اقبال سلمانی صاحب تھے۔ انہوں نے 1942 میں اپنے ماہنامے جو چھاپے، تو 1942 ہوگا اور 2 مہینے، کیونکہ مہینہ سال تو 12 مہینے کا ہوتا ہے، یہ 14 قسطوں کی بات کر رہے ہیں، تو 2 مہینے شاید 1941 کے ہوں گے یا شاید 43 کے ہوں۔ تو اس میں 14 مضامین کی شکل میں ایک دانشور جن کا نام غلام جیلانی برق، انہوں نے بھیجے اور وہ شائع ہوئے۔ بعد میں اس کو ایک کتابی شکل دی گئی، تو اس کتاب کا نام مصنف نے 2 قرآن رکھا، اور اس میں اس نے یہی بات کی کہ قرآن جو ہے وہ دراصل ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں، اور ان کی گفتگو بہرحال اپنے الفاظ میں ہے، ہم خلاصہ اس کا اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں کہ بات وہیں پر آ رہی ہے جو ہم نے ابھی کی کہ ایک قولی ہے اور ایک وجودی ہے۔ اب انہوں نے جو اپنے مقالوں میں بلکہ اپنی کتاب میں جب کتاب بن گئی جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بہت سے علوم کائنات کے، دنیا کے بہت سے علوم جمع کیے ہیں، مثلاً فزکس ہے، مثلاً کیمسٹری ہے، مثلاً بیالوجی ہے، مثلاً باٹنی ہے، مثلاً زیالوجی ہے، مثلاً جیالوجی ہے، اور اس قسم کے بہت سے علوم انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جمع کیے، اور اس کے بعد اس سے متعلق قرآن کی آیتیں الگ الگ کر کے دکھائیں کہ ان آیتوں میں جیالوجی کا ذکر ہے، ان آیتوں میں بیالوجی کا ذکر ہے، ان آیتوں میں مثلاً طب کا ذکر ہے، ان آیتوں میں تخلیق انسان کا ذکر ہے، ان آیتوں میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، ان آیتوں میں فلاں کے قسم کے موجودات کے اسرار و رموز کا ذکر ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی گراں قدر خدمت ہے، اور بہت اس میں انہوں نے گہرا کام کیا ہے، لیکن ہمارے موضوع میں وہ اس لیے نہیں آتا، اس وقت کے موضوع میں، کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن اس وقت کے ہمارے موضوع میں وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علوم قرآن، اور ہم نے شروع میں علوم قرآن کی جو تعریف کی تھی وہ یہ کی تھی کہ علوم قرآن وہ علوم ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، وہ نہیں جو قرآن میں ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان علوم کی ہے جو قرآن میں ہیں، اور اس کے بعد ان علوم کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ قرآن نے پوری کائنات کے علوم کو سمیٹ لیا ہے۔ یہ ان کا ایک قسم کا مطمع نظر ہے جو ہماری سمجھ میں آیا ہے، تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ بہرحال آج کی حد تک ہماری نشست جو ہے وہ تقریباً تکمیل کی طرف پہنچ رہی ہے، تو آج ہم آپ سے پھر اجازت چاہیں گے، اور اب ہماری جو اس سلسلے کی 10 نشستیں آپ کے ہدیہ سماعت ہونا تھیں، اس میں سے 9 ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف ایک نشست اور رہ گئی ہے، اور اس نشست میں ہم پھر اپنے انداز گفتگو کو ان دونوں تقریروں سے بھی تھوڑا سا مختلف کر دیں گے۔ یعنی پہلے والی جو تھیں تقاریر، ان میں 2 قسم کے پیرائے تھے، ایک قرآن فہمی کا تھا، اقسام تفسیر کا تھا، دوسرا پیرایا جو تھا وہ تالیف اور جمع القرآن، تدوین قرآن سے متعلق اور تحریف قرآن سے متعلق تھا، اور ایک پیرایا جو اب ہم نے وہ چھیڑا کتاب وجودی اور کتاب قولی کے حوالے سے۔ اب تیسرا پیرایا ہم چھیڑیں گے، اس میں صرف ایک ہی تقریر کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اور اس کا جو موضوع ہوگا وہ اس والی تقریر سے، یعنی ان دونوں تقریروں سے ماخوذ ہوگا، علم کتاب۔ تو علم کتاب کے موضوع پر جب ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ہمارے اعتبار سے
گفتگو جو ہوگی وہ فضائل کے سے متعلق ہوگی، اور کیونکہ اب یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم کوئی بھی گفتگو کریں اس میں ان ہستیوں کو جن سے مودت واجب کی گئی ہے نظر انداز نہیں کر پاتے اور براہ راست ان کا ذکر کرنے پر آ جاتے ہیں. تو تھوڑی سی گفتگو ہم علم کتاب کے موضوع سے کریں گے، اس میں اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کو کچھ بتائیں گے، اور اس نشست کا تھوڑا سا تعارف گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم کر لیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لہذا ہم آپ سے رخصت طلب ہیں. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ. فی امان اللہ.